अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त आदम जी फार्मा के एकेडमिक प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश है और मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में बतौर सरबराह काम कर रहा हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस वक्त कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया खौफ और हरास का शिकार है। तो देखा ये जा रहा है कि लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इसी मौजू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माजिद अली आब्दी। डॉक्टर माजिद अली आब्दी किसी तारुफ व तारीफ के मोहताज नहीं। उन्होंने बतौर सरबराह 20 साल से भी ज़्यादा हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में साइकेट्री डिपार्टमेंट में सर्व किया है और इसके अलावा वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रेन क्लिनिक सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा ना सिर्फ इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। तो डॉक्टर माजिद अली आब्दी, मेरा आपसे सवाल है कि पहले तो सबसे मुझे पहले ये बताएं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मेरा तारुफ कराया। मैं आदम जी फार्मा सर्विसेज का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौके पे कि जब दुनिया भर में लोग लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन का सामना है जो आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की सिचुएशन है जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी, और यकीनन इस सिचुएशन की वजह से हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारा तब्दीली आई है। और ये जो चेंज हमें करना पड़ा है या लाना पड़ा है, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस वाला मामला भी आ गया है। आपने जो सवाल पूछा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क है, तो हमें ये बात समझना होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों ही बीमारियों का ताल्लुक हमारे दिमाग से है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं, तो उस टेंशन के नतीजे में हमारे दिमाग के अंदर कई किस्म के जज्बाती रिएक्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम उस स्ट्रेस के बाद खौफ और डर का भी शिकार हो सकते हैं, जिसके साथ ही साथ घबराहट और बेचैनी की अलामात भी होती हैं। या अगर ये स्ट्रेस हमारे जहन पे मुसलसल सवार रहे, तो फिर मामला उदासी, बेजारी, मायूसी की तरफ भी चला जाता है। तो अगर किसी शख्स की अलामात में प्रीडोमिनेंटली खौफ, डर, घबराहट, बेचैनी है, तो ज़्यादा इम्कान है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं या एंजाइटी का शिकार हैं। लेकिन अगर उदासी, बेजारी, मायूसी या रोज़मर्रा कामकाज में दिल नहीं लग रहा है, तो फिर डिप्रेशन के मर्ज का शिकार होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी है कि सिर्फ इन अलामात की मौजूदगी इस बात की गमाजी नहीं है कि वो शख्स मर्ज का शिकार हो गया है। ये अलामात अमूमी तौर पे, आम तौर पे टेंशन और स्ट्रेस के नतीजे में भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि मर्ज कब होगा? मर्ज उस वक्त होगा कि जब ये अलामात मुसलसल रहें और एक ख़ास ड्यूरेशन तक जब ये मौजूद रहे। मिसाल के तौर पे डिप्रेशन के लिए कम से कम 2 हफ्ते ये अलामात रहें, या एंजाइटी के लिए अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो ये कुछ महीनों की बात होती है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है तो महीने में 1 दफ़ा से 4 दफ़ा से ज़्यादा अटैक हों। सो इसका मतलब है एक मखसूस दौरानिया भी चाहिए इनको डायग्नोस करने के लिए। साथ ही साथ इन अलामात की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो। अगर इन अलामात की वजह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है हम एंजाइटी प्रॉब्लम या डिप्रेशन एज ए प्रॉब्लम तो शिकार हैं, शायद मर्ज का शिकार नहीं है। जिसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि जिस ज़माने में हम सब अपने इम्तहानात की तैयारी करते हैं, किसी भी किस्म का कोई इम्तहान हो, तो हम इम्तहान से डरते हैं, उसके रिजल्ट से डरते हैं, और उस डर और खौफ की वजह से हमें घबराहट, बेचैनी और बाकी अलामात भी होती हैं। लेकिन वही डर और वही खौफ हमें इम्तहान की बेहतर तैयारी करवाता है, हमें बेहतर प्रिपरेशन करवाता है। तो ये जो एनजाइटी है, ये एनजाइटी एक पॉजिटिव एनजाइटी है। इसको हम डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं कहते। तो इसका मतलब है सिर्फ अलामात होने से बीमारी नहीं है। अलामात का होना, एक मखसूस दौरानिये तक होना, और फिर उन अलामात का आम ज़िंदगी पे इतना इम्पैक्ट करना कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात को डिस्टर्ब करना। थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि देखा गया है कि डिप्रेशन में इंसान उदास होते हैं, किसी से दिल नहीं करता बात करने का, मिलने का। तो अब क्योंकि ये जो है ना कोरोना पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट और ओवरऑल जो है सब लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी से ना मिलें। तो सर मुझे ये बताएं और लोगों को ये बताएं कि लॉकडाउन के दौरान ज़हनी दबाव और परेशानी में लोग कैसे
زندگی اپنی گزار سکیں. دیکھیں اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن ایک ایسی سچویشن ہے جو اس سے پہلے ہم نے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کی، تجربہ نہیں کیا، تو یقیناً کوئی ایسی اسپیسیفک ریکمنڈیشن پہلے سے تو شاید موجود نہیں تھی کہ جی ہم کوئی سال میں یا 2 سال بعد یا 10 سال بعد ایک دفعہ اگر لاک ڈاؤن آتا تو شاید ریکمنڈیشن موجود ہوتی. تو اب ہم نے جو کچھ سیکھنا ہے اسی لاک ڈاؤن کے دوران اپنے تجربات سے سیکھنا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کا سب سے کامیاب تجربہ جہاں گزرا ہے وہ چائنا ہے، چین ہے. اور ہوا یہ ہے کہ یہ پینڈیمک کورونا کے بعد چین شاید واحد وہ ملک ہے کہ جہاں اب پینڈیمک ختم بھی ہو گیا ہے اور لوگ لاک ڈاؤن سے واپس نارمل زندگی کی طرف آ گئے ہیں. تو جس طرح سے وہ جو ایک تجربہ ہوا ہے ہمیں اسی کو شاید ہمیں اپنا مد نظر رکھنا پڑے گا. ساتھ ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ کیسے لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں ڈر، خوف، انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں بڑے ذہن میں بٹھا لینا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو بھی احتیاطی تدابیر عوام الناس کو بتائی گئی ہیں، جیسے کہ بار بار ہاتھ دھونا، 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھونا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنا، اور اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر ماسک کا استعمال کرنا، اور ایک فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنا. یہ جو بات ہم نے انیشلی سنی تھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اب اس کو ریپلیس کر دیا ہے تجربات سے کہ معاملہ سوشل ڈسٹینسنگ کا نہیں ہونا چاہیے، فزیکل ڈسٹینسنگ. اس میں فرق کیا ہے کہ ہمیں جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے دور رہنا ہے، کیونکہ کورونا کا جو وائرس ہے اگر ہم جسمانی طور پہ قریب رہیں تو اگر کوئی شخص انفیکٹڈ ہے تو اس کے سانس کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے، چھینک کے ذریعے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے. تو یوں 6 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھنا ہے. لیکن سوشلائزیشن کی کوئی پابندی نہیں ہے. میں اپنے گھر سے بیٹھ کے اگر میں لاک ڈاؤن میں گھر میں ہوں تو اپنے خاندان، دوستوں سے مسلسل ٹیلی فون پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے رابطے میں رہ سکتا ہوں. بلکہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران شاید رابطے میں رہنا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں. سوشلائزیشن تو ہم نے اپنے ساتھ کرنی ہے، بلکہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں جس طرح سے کچھ فزیکل ایکسرسائز روزانہ بنیاد پہ کرنی چاہیے. WHO ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہر اڈلٹ کو اور 1 گھنٹہ بچوں کو ایسی فزیکل ایکٹیویٹی مسلسل کرنی چاہیے جو جسمانی ورزش کے طور پہ. اگر آپ کے گھر میں کوئی جم نہیں ہے، ورزش کے کوئی آلات نہیں ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت اچھی ورزش یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے سے صحن تک، صحن سے کمرے تک تیز تیز واک کر لیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ. اسی طرح سے اسی لاک ڈاؤن میں اگر آپ نے انزائٹی، ڈپریشن اور کورونا ان سب سے بچنا ہے تو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں ہیلدی خوراک لینی ہے. لاک ڈاؤن میں جہاں بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں وہاں پر ایک پازیٹیو بات یہ آئی ہے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ ہیلدی فوڈ کھانے پہ مجبور ہیں، کیونکہ جو پہلے ریسٹورینٹ سے برگر اور پیزاز اور اس طرح کے جنک فوڈ آتے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں. تو خوراک کا خیال رکھنا ہے، یعنی سبزیاں، گوشت اور فروٹ کا استعمال ہم نے زیادہ رکھنا ہے تاکہ ہماری قوت مدافعت بہتر رہے. جب میں قوت مدافعت کی بات کر رہا ہوں تو میری اس سے مراد جسمانی قوت مدافعت بھی ہے اور ذہنی قوت مدافعت بھی ہے. اچھی ایکسرسائز، اچھی خوراک سے آپ کی ذہنی اور جسمانی دونوں قوت مدافعت ٹھیک ہوتی ہیں. تیسرا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے اسٹریس سے بچنا ہے. بار بار کورونا کی اپڈیٹ نہ لیں. اب ایک بہت کامنلی لوگ کلینکس میں رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ مجھے ٹینشن ہو گیا، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ مجھے کورونا نہ ہو جائے. دن میں 20 دفعہ وہ چیک کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں کتنے مریض ہو گئے، امریکہ میں کتنے ہو گئے، برطانیہ میں کتنے ہو گئے، کتنے لوگوں کی اموات ہو گئی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بالکل بھی بار بار چیک نہ کریں. دن میں 1 دفعہ سے زیادہ کورونا کی خبروں کا بار چیک نہ کریں، اور اگر خبریں دیکھیں بھی تو کسی اتھینٹک میڈیا سے دیکھیں. عمومی طور پہ موبائل میں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک خبریں پہنچتی ہیں وہ ٹھیک خبریں نہیں ہوتی ہیں، غیر مناسب ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کا سورس بھی اتھینٹک نہیں ہوتا. اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے اس ٹائم میں آپ اپنی عبادات کیجئے. یہ رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے توسط سے اللہ کرے پوری انسانیت کو اس سے جان چھڑائے، اس کورونا کی وبا سے. تو نمازیں پڑھیے. اب جیسا کہ مساجد میں بھی نمازیں کے لیے الاؤ نہیں ہے تو یہ ایک نیا اور اچھا موقع تھا. الحمدللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں جماعت اب کروانا شروع کی ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی اپنی زندگی میں باجماعت نماز گھر میں خود سے جماعت کروا کے نہیں پڑھی تھی. اب میں اور میرے بچے ہم سب اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت گھر کے اندر. تو یہ ایک نئی لرننگ ہوئی ہے، ایک پازیٹیو لرننگ ہوئی ہے.
सो इबादत कीजिए, इबादत के अलावा आपके पास टाइम मिलता है तो टीवी पर या सोशल मीडिया पर आप ऐसे प्रोग्राम देखिए जो आपको इंटरटेन करते हो, जो रिलैक्स करते हो। ये जो स्ट्रेसफुल वाले प्रोग्राम है ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और जैसा आपने पहले आपके सवाल में आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब अब हमें सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग को रखना है, सोशली एक दूसरे से जुड़े रहना है। थैंक यू डॉक्टर माजिद अली। डॉक्टर माजिद अली ने हमें बताया कि हमें फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहना, लेकिन सोशली ज़रूर कनेक्टेड रहना है। सोशली कनेक्टेड का ये नहीं है मतलब कि आप सारा दिन जो है ना न्यूज़ सुने, आप बिल्कुल अपने रिलेटिव से बात करें और हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जैसे कि एक्सरसाइज। तो इसी को आगे लेके चल रहे हैं हम। तो सर मुझे ये बताएं कि मैंने एक इंसिडेंस देखा है, मेरी एक रिलेटिव हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक हफ्ते के बाद टेस्ट करवाई, फिर से कोरोना नेगेटिव आ गया, लेकिन अभी वो खौफ में मुब्तला हैं। अब उनको खौफ ये है कि ये उसकी वजह से इसको आगे क्या होगा, कहीं वो कैरियर तो नहीं होगी, अभी वो मिल भी किसी से नहीं रही है। तो क्या हम इसको अभी, क्योंकि अभी उसको 2 हफ्ते हो गए, क्या हम इसको कह सकते हैं कि इट्स एंजाइटी डिसऑर्डर, वी शुड ट्रीट इट नाउ? देखिए किसी हद तक ये बात कही जा सकती है कि एंजाइटी डिसऑर्डर भी कही जा सकती है, लेकिन इससे पहले हमें ये बात समझना होगा कि कोरोना से मुतालिक जो खौफ हम में डेवलप हुआ है, ये खौफ उन इंफॉर्मेशंस की वजह से हुआ है जो हकीकत पर मबनी है। यानी जिस तरह से जब ये पेंडेमिक हुआ, चाइना में फैला, फिर उसके बाद स्पेन और इटली इसका शिकार हुए, और फिर जिस तरह से वहाँ पे अमवात की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, तो खौफ का तो एक उनसर बनता है, यानी खौफ ज़्यादा होना तो बनता है। अगर हम इस खौफ को बिल्कुल ही माइनस कर दें और ख़त्म कर दें, तो लोग जो आज भी एहतियाती तदाबीर करने पर राज़ी नहीं है, तो वो लोग भी एहतियाती तदाबीर से और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो इस हद तक तो खौफ का रहना ठीक है, लेकिन ये बात भी अवाम उन्नास को हमें बतानी होगी कि अगर आप कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, तब भी आपको ये बात का इत्मीनान रखना चाहिए कि 95% से ज़्यादा दुनिया भर में और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह 98% से ज़्यादा कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो जाते हैं। बल्कि बहुत से मरीज़ तो ऐसे हैं जिनको 1 या 2 अलामात एक आध दिन के लिए होती है और उसके बाद वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। और एक दफ़ा अगर आप कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं तो गालिबन, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ नहीं हुई हैं, लेकिन जो इनिशियल रिसर्चेज़ हुई हैं वो ये बता रही हैं कि इसका मामला बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चिकन पॉक्स का मामला होता था कि एक दफ़ा अगर आपको ज़िंदगी में चिकन पॉक्स हो गया है तो जिस्म में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि दोबारा शायद उससे दोबारा आपको ना हो। तो ये जिन मरीज़ का आपने ज़िक्र किया है, तो हमें उनको ये बात इत्मीनान कराना पड़ेगा, रीअश्योर कराना पड़ेगा उनकी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो तो इस स्ट्रेस से गुजर के आगे आ गई हैं। अब दोबारा उन्हें कोरोना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो दूसरों के लिए इलाज का बाइस बन सकती हैं, क्योंकि अब जो ये भी एक तरीका इलाज कोरोना के लिए निकाला है कि जिन लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए और अब उसके नॉर्मल हो गए, सेहतमंद हो गए, तो उनके एंटीबॉडीज से दूसरे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि इनको रीअश्योर हमें करना होगा और बार बार शायद रीअश्योर करना होगा और एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन करना होंगे, और इनके तवज्जुह से उन तमाम लोगों को कि जिनके अजीज रिश्तेदार कोरोना का शिकार हो गए हैं या अब कोरोना का शिकार होने के बाद सेहतियाब हो गए हैं, दोनों सूरतों में अब वो महफूज हैं। अगर कोरोना का शिकार हैं तो प्रॉपरली क्वारंटीन गुजारिए। अल्लाह ताला से उम्मीद की जाएगी कि आपके मरीज को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा खतरा उस वक्त होता है कि जब उम्र बहुत ज्यादा हो, या अगर कोई शख्स स्मोकर हो, या किसी को दिल का आर्जा हो, या कोई और आर्जा ऐसा हो, तब कोरोना आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। अदरवाइज कोरोना शायद लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कोरोना ही की तरह का वायरस से हम सब बहुत दफा जिंदगी में गुजरे हैं। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या नजले वाले वायरस हैं, ये हम सबको नजला जुकाम बहुत दफा जिंदगी में होगा। कोरोना वायरस बिल्कुल उसी वायरस की तरह है। फर्क सिर्फ ये है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए हमें लॉकडाउन और एहतियात करने की जरूरत है। और ये डेंजरस हो सकता है अगर उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी तरह से कंप्रोमाइज है, या आपको दिल का कोई आर्जा है, या उम्र बहुत ज़्यादा कम है। छोटे बच्चों के लिए भी ये खतरनाक है और बूढ़ों के लिए भी खतरनाक है। लेकिन वो अशखास जो कोरोना के टेस्ट जिनके अब नेगेटिव आ चुके हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह री इन्फेक्शन के अब तक कोई केस चूंकि सामने नहीं आए हैं कोरोना से, तो इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर माजिद। डॉक्टर माजिद अली आदमी ने बताया है कि जिन लोगों को हो चुका है, अब वो जो है ना
خوف و ہراس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باڈی میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچرلی امیون ہو جاتے ہیں۔ تو اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آیا، اس کو یہ فیئر تھا کہ مجھے کورونا ہو جائے گا۔ جب ڈیٹیل ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ ہی از اے پیشنٹ آف شیزوفرینیا۔ بعد میں پتہ چلا ڈیو ٹو کورونا پینڈیمک وہ 1 مہینے سے، کیونکہ مارکیٹس وغیرہ بھی بند ہیں اور لیکن وہ خوف کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا اور دوائی بھی نہیں لے رہا، تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا کہ اس کی صحت پہ بہت بڑا جو ہے نا ریئیکشن ہوا۔ ہی از ناؤ ایگریسو اینڈ فیملی کی ناٹ مینیج ہم۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے یہ جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہے ان کی جو انسیڈنس ہے، پریولنس ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلا جا رہا، تو ان سب چیزوں کو مینیج کیسا کیا جائے؟ تو سر آپ ڈاکٹر راکیش، آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ میٹر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بہت کامن اس وقت پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے کسی ذہنی مسائل کا شکار تھے، انزائٹی، ڈپریشن، شیزوفرینیا یا دوسرے امراض کا شکار تھے، کورونا کے اس لاک ڈاؤن کے بعد ان میں سے اکثر لوگوں کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایک تو یقیناً ان بیماریوں کا جو روٹین لائف کے سٹریس ہے اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، اور اسٹریس اکثر ان بیماریوں میں پریسپیٹیٹنگ فیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو چونکہ اسٹریس بڑھ گیا ہے، پورے معاشرے میں یہ اسٹریس ہے، اور یہ اسٹریس اتنا زیادہ بڑا ہے کہ تقریباً پوری دنیا ہی اس کو اس وقت فیس کر رہی ہے، تو یقیناً اسٹریس کی وجہ سے وہ بیماریوں کی انسیڈنس تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں، یا وہ اشخاص جو پہلے دوائیوں کے ساتھ ویل سیٹلڈ تھے لیکن اب دوائیوں کے باوجود بھی ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پھر لاک ڈاؤن نے ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا ہے کہ مریضوں کا اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ فالو اپ نہیں ہو سکا، وہ وقت پہ نہیں دکھا سکے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چونکہ دوائیاں بھی گھر میں ختم ہو گئی تھیں اور پھر باہر نکلنا نہیں ہو رہا، تو شاید دوائیاں بھی نہیں ہیں اور مریضوں نے وہ دوائیاں چھوڑ دی۔ تو میری آپ کے سوال کے توسط سے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں آپ نے صرف ذہنی امراض نہیں، باقی تمام بیماریوں کا بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنی دوائیاں وقت پہ لیجئے، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیے۔ دیکھیے، جہاں دنیا نے لاک ڈاؤن نے بہت ساری نئی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، مثال کے طور پہ یہ گلوز پہننا، مثال کے طور پہ ماسک لگانا، سینیٹائزیشن کرنا، بار بار ہاتھوں کو دھونا، وہاں ہمیں یہ بات بھی سیکھنی پڑے گی کہ اب کلینکل جو ڈاکٹر اور مریض کا جو رابطہ کلینک میں جا کے ہوتا تھا، اس کے بھی آلٹرنیٹ میتھڈز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر حضرات اب آن لائن کلینکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب آن لائن کلینک کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے، اور خدا را کسی بھی صورت میں اپنی دوائیوں کو بند نہ کیجیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر۔ ہو یہ رہا ہے کہ معاملہ صرف شیزوفرینیا، انزائٹی، ڈپریشن کے علاوہ ڈائبٹیز کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، اور وہ بھی اسی طرح سے شکار ہو رہے ہیں اور دوائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، جس سے موربیڈیٹی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جہاں ہسپتالوں پہ کرونا کے انفیکشن کا برڈن ہے، ہم اس وقت یہ بات افورڈ نہیں کر سکتے کہ عمومی بیماریاں بھی زیادہ تعداد میں ہو جائیں اور ہسپتالوں پہ اس کا برڈن بھی ساتھ ہو، تو پھر ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسا ہی دنیا میں کچھ ملکوں میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں کرونا کے مریضوں کے لیے جگہ نہیں تھی، تو عام بیماریاں بھی تھوڑی سی بڑھ گئیں، لوگوں نے خوف و ہراس میں ڈاکٹرز کے پاس جانا چھوڑ دیا، بلکہ جو پیسے، کیونکہ ایک ہمارے یہاں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہ اکنامیکل ایشو بھی ہے کہ جو پیسے موجود تھے دوائیوں کے لیے وہ بھی راشن خریدنے میں استعمال ہوگا، اور اس لیے دوائیاں بھی چھوڑنی پڑ گئیں۔ تو جہاں راشن خریدنا زیادہ اہم ہے، بالکل اہم ہے، لیکن وہاں دوائیوں کا استعمال بھی لازمی رکھنا ہے، اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے، خود سے دوائیوں کو بالکل بھی نہ بند کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رہیں۔ اگر آپ کے اپنے ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں تو آج کل انٹرنیٹ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل میں موجود ہے، آپ سرچ کیجیے، اسی اسپیشلٹی کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹرز آن لائن اویلیبل ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجیے اور اپنے مرض کو چیک اپ کرائیے، اور اپنی دوائیوں کو اپنی طرف سے قطعاً نہ بند کیجیے، نہ کم زیادہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو تھینک یو سر۔ ڈاکٹر ماجد علی آپ جی نے ہمیں بتایا کہ یہ اب جو ڈس آرڈرس ہیں، ناٹ اونلی فزیکل ڈس آرڈر، سائیکیٹرک ڈس آرڈر، ان میں دیکھا جائے تو موربیڈیٹی، انسیڈنس اینڈ پریولنس بڑھ گیا ہے۔ تو اب یہ ایک فائدہ اور بھی ہوا ہے، ایک طرف سے نقصان ہو رہا ہے، فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آن لائن سروس موجود ہیں، ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ اس نے لاس دیا ہے، ناٹ اونلی اکنامی کو، سب کو، انڈیویجلی لیول پہ اکنامی، ایٹ دا گورنمنٹ لیول اینڈ ہول ورلڈ۔ سر تو میں آپ سے آخری کوشچن یہ پوچھوں گا کہ
اس لاک ڈاؤن میں آپ کیسے دیکھتے ہیں بعد میں جو سائکیٹرک ڈس آرڈر سے پرٹیکولرلی دیکھا جائے تو ان کے انسیڈنس پرٹیکولرلی ڈپریشن اینگزائٹی ان کا کیا ہوگا؟ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، ان میں زیادہ انسیڈنس ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ڈاکٹر راکیش، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈپریشن انزائٹی کا انسیڈنس تو خیر اس وقت بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن جب ختم ہو، اللہ کرے کہ یہ لاک ڈاؤن جلد ختم ہو. اب عید کا تہوار بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور عید سے پہلے لوگوں کا شاپنگ کا ایک فیسٹیول ہے، ایک طرح کا وہ ہم فیسٹیوٹی کے طور پہ، اور ایک پلیجر سائن ہوتا ہمارے لیے شاپنگ کرنا، وہ بھی شاید اس دفعہ لگتا ہے ایسا کہ چونکہ لاک ڈاؤن کنٹینیو رہ رہا ہے اب تک، شاید نہ ہو پائے گا. لاک ڈاؤن جب ختم ہو، چاہے وہ اب اگلے 2 ہفتے میں ہو یا شاید اس سے زیادہ ٹائم کے بعد ہو، اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ پوری دنیا ایک اسٹیٹ آف شاک میں گزری ہے، اور ایک ایسے اسٹریس سے گزری ہے جو روٹین کا اسٹریس نہیں ہے، جو ٹرامیٹک اسٹریس ہے. ہم اپنے فائنینشلی بہت سے لوگوں کو ٹرامیٹک معاملات ہیں، جو کاروبار تھے یا جو ارننگ تھی وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی ہے. فزیکلی ہم اپنے لوگوں سے، گھر والوں سے، عزیز رشتہ داروں سے اس طرح سے نہیں مل پا رہے ہیں. رمضان المبارک کی ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں افطار پارٹی پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ نہیں ہو پا رہی ہے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹرامیٹک افیکٹ کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ اس بات کا احتمال کیا جا رہا ہے، خدشہ کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جو کہ ایک طرح کا انزائٹی کی طرح کا ایک مرض ہوتا ہے، اس کے چانسز شاید خاصے زیادہ ہو جائیں گے. جب لوگ اس 6-8 ہفتے یا شاید اس سے زیادہ لاک ڈاؤن کے بعد باہر نکلیں گے، تو پھر انہیں اس ٹرامیٹک ایفیکٹ کے جو اثرات ہیں اس سے نکلنے کے لیے کئی مہینوں چاہیے ہوں گے. اور جو فائنینشیل ٹراما انڈیویجول کو ہوا ہے، وہی فائنینشیل ٹراما کمیونٹی کو بھی ہوا ہے، اسی طرح سے ملکوں کو بھی ہوا ہے، تو شاید اس سے نکلنے کے لیے بھی سالوں لگ جائیں گے. یہاں ایک بات آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، آدم جی فارما کے اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ عوام الناس تک پہنچے کہ اس لاک ڈاؤن نے جہاں بہت کچھ گڑبڑ کی ہے، بہت کچھ غلط ہوا ہے، بہت کچھ ایسا ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں کچھ چیزیں ہمارے لیے بہت پازیٹیو بھی ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیے، اس ملک کے اندر زیادہ تر لوگ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، اور اسلام میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدھا ایمان آپ کی صفائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صفائی کو مینٹین رکھیں ذاتی طور پہ، اپنے گھر میں، پھر اپنے محلے میں اور اپنے ملک میں، تو کرونا جیسی بے تحاشا وباؤں سے بچا جا سکتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی صاف رکھنا ہے، سینیٹائزر کا بھی استعمال کرنا ہے، اپنی صفائی کو مینٹین رکھنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. دوسرا اہم بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ہم میں سے اکثر لوگوں کا جنک فوڈ کا انٹیک خاصا کم ہو گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جنک فوڈ قوت مدافعت کو کم کرتی ہے اور انفیکشن کی اور بہت ساری بیماریوں کو، اوبیسٹی اور ذہنی بیماریوں کو بھی بڑھانے کا باعث بنتی ہے. تو اس لاک ڈاؤن کے بعد جہاں پی ٹی ایس ڈی، اینزائٹی اور ڈپریشن کا ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو پازیٹیو چیزیں اس لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے سیکھی ہیں، عوام الناس اس کو لاک ڈاؤن کے بعد بھی اسی طرح سے عمل کرے، اور جنک فوڈ سے بھی اوائڈ کرے، اور اپنی صفائی ستھرائی کا ذاتی لیول پر، معاشرتی لیول پر اور شہر اور ملکی لیول پہ بھی برقرار رکھے. Thank you, Dr. Majid Ali Abdi, for joining us. Today you have given us an important message. That message not only for Muslims, but it's a message currently for the whole world کہ صفائی ستھرائی رکھنی ہے، کیونکہ یہ سب سے ضروری ہے. Thank you, Adam Ji Pharma, for giving us valuable platform. Thank you. Allah Hafiz.